إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ آئی صاحب آپ بالکل دروازے کے سامنے بیٹھے، جو بھی آدمی اندر آتا ہے پہلے آپ کو غور سے دیکھتا ہے، اندر آ جائیں، میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے آفات اللسان پر، زبان کی جو نفع اور نقصان ہے، بات کا جو اثر معاشرے پر ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو موضوع ہے وہ زبان سے متعلق ہے۔ زبان ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسا عضو ہے کہ جس سے انسان جنت میں بھی جا سکتا ہے، جہنم میں بھی جا سکتا ہے، جس سے سونا بھی بنا سکتا ہے، گوبر بھی بنا سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے کہا کہ ایک شخص کو اگر اللہ پاک سونا بنانے کا نسخہ بتا دے تو پھر کیا وہ شخص اپنے وقت کو گوبر تھاپنے میں استعمال کرے گا یا سونا بنانے میں استعمال کرے گا؟ ٹائم تو ایک ہی ہے۔ جو شراب خانے جاتا ہے اس کا بھی گھنٹہ گزر جاتا ہے، جو مسجد آتا ہے اس کا بھی گھنٹہ گزر جاتا ہے، ٹائم سب پہ گزر رہا ہے، ٹائم وہی ہے، اسی گھنٹے میں سے جو کمانا ہے دونوں نے کمانا۔ تو ان کا جی اس کا دماغ خراب ہے، جب سونا بنانے کا نسخہ اسے پتا ہے تو وہ گوبر بنائے گا۔ کہا دیکھو یہ زبان ہے، یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ سونا ہے، اور یہ جو تم غیبت کرتے ہو، چغلی کرتے ہو، لغو باتیں کرتے ہو، یہ گوبر ہے۔ اور میں نے تو اکثریت کو دیکھا کہ وہ گوبر تھاپتے رہتے ہیں، سونا کوئی نہیں بناتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم عربی خطبے میں اس کا متن حدیث کا سن لیں گے۔ آپ فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے تمام اعضاء زبان کے خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں، ان پر تذلل کی کیفیت اتاری ہوتی ہے اور اس کی منتیں کرتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا،
اس لیے کہ تم کرو گی اور ہم بھریں گے۔ شہادتین اسی زبان سے پڑھا جاتا ہے اور سارا بدن جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور کفر و شرک بھی اسی زبان سے کیا جاتا ہے اور پورا بدن اس کے عذاب اس کا بھگتتا ہے۔ یہ زبان ہے جو ایک پل بھر میں ایک معمولی سی بات پر، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہنے والا غور ہی نہیں کرتا، یعنی وہ اس کو معمولی چیز سمجھتا ہے، لیکن اس کلمے کی وجہ سے وعین جہنم کے وسط میں بین المشرقین والمغربین، بین المشرق والمغرب، اتنے دور جا کے پڑتا ہے، گہری جگہ پہ۔ اور کوئی بندہ کلمہ ایک کہتا ہے، اسے معمولی سمجھتا ہے، لیکن اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے اور اللہ پاک اسے عین جنت کے وسط میں لے جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا بات کہہ دی، کتنی اہم بات کہہ دی ہے اس نے۔ تو یہ وہ زبان ہے جس کا استعمال ہم ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی جو چیز ہے جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ادروائز جو دل ہے وہ تو ہماری مرضی کا تابع نہیں ہے، وہ تو خود سے جب تک معاملہ اس کا چل رہا ہے، جب بند ہو جائے گا تو بند ہو جائے گا، اس کا سوئچ تو ہمارے پاس نہیں، لیکن زبان کا سوئچ ہمارے پاس ہے۔ اپنی مرضی سے استعمال کیے جانے والے اعضاء میں سب سے خطرناک جو ہے وہ زبان ہے، یہ جھٹ سے فائر ہو جاتی ہے، ایک دم سے بات نکل جاتی ہے اور پھر اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا جو 70 کتاب الکبائر ہے، 70 کبیرے گناہوں کی ایک لسٹ ہے اس میں، وہ گناہ جن میں اللہ پاک نے سزا کا وعید، وارننگ دی اور جنت سے محرومی کی سزا سنائی ہے، تو ان 70 میں 41 جو گناہ ہیں وہ زبان سے متعلق ہے۔ پھر منافق کی جو نشانیاں گنوائی ہیں ان میں 3 تو 100% زبان سے متعلق ہے، پوری کی پوری، چوتھی میں کچھ حصہ زبان کا بھی شامل ہے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، ظاہر زبان استعمال ہوتی، وعدہ کرے اور خلاف کرے، زبان استعمال ہو رہی ہے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، یہ وہ ہے جس میں کچھ حصہ زبان کا شامل ہے، چونکہ بات بھی امانت ہے، کسی کی بات کو اس کی اجازت کے بغیر لیک آؤٹ کر دینا یہ خیانت ہے، اور مشورہ بھی امانت ہے۔ آپ سے کسی نے مشورہ لیا اور آپ نے غلط مشورہ اس کو دے دیا تو آپ نے خیانت کر دی۔ اور چوتھی، اذا خاصم فجر، جب جھگڑا ہو تو پھٹ پڑے، گالی گلوچ دینے لگے، یہ پوری کی پوری زبان سے متعلق ہے۔ اس زبان سے آپ نے ویلڈر کو دیکھا ہوگا، وہ جب کاٹتا ہے تو اسی ویلڈنگ ٹارچ سے کاٹتا ہے، اور جب جوڑتا ہے تو اسی ویلڈنگ ٹارچ سے جوڑتا ہے۔ یہ زبان کاٹتی بھی ہے اور جوڑتی بھی ہے، اور ہم اکثر اس سے کاٹنے کا کام لیتے ہیں۔ طلاق زبان سے نکلتی، لیکن اس کا خمیازہ ایک خاندان نہیں، ایک گھر نہیں، کتنے گھر بھگتتے، اولاد بھگتتی ہے۔ پھر وہیں بات ختم نہیں ہو جاتی، اولاد کی شخصیت پر جو نشانات
ماں باپ کے جھگڑوں کے اور اس ظلم و ستم کے رہ جاتے ہیں، وہ آئندہ چل کے اپنے گھرانے میں بیٹی کا اپنے شوہر کے ساتھ اور بیٹے کا اپنی بیوی کے ساتھ اس کی ریفلیکشن لازم رہتی۔ بیٹی کو اس کے سسرال میں تانے ملتے رہتے ہیں کہ جیسی ماں تھی ویسی بیٹی، ماں نے لی تھی بیٹی بھی لے کے رہے گی، ماں نے ایک لی تھی بیٹی لگتا ہے 3 لے گی۔ اور شوہر جو ہے، اس کا بیٹا جو ہے، وہ جب اپنی لے کر آتا ہے تو ذرا سی بات پہ وہ کہتی ہے تیری ماں جتنی اچھی تھی مجھے پتا ہے، اتنی اچھی ہوتی تو طلاق نہ لیتی، ہے تو اسی ماں کا تو بیٹا۔ اور اس کے نتیجے میں وہ چپکلش بڑھتی ہے اور اس کو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ پھر وہ لڑکی کے گھر والے جو ہیں پیچھے، ان پہ بھی جو مصائب آتے ہیں، تو ایک زبان ذرا سی ہلتی ہے۔ بھئی یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، یہ زندگیوں کا معاملہ، ایک زندگی کا معاملہ نہیں ہے۔ تھوڑا سا سوچ لو بھائی صاحب، غصہ آ گیا ہے تو یار کوئی گلدان پکڑ کے فرش پر پھینک دو، اپنا ڈپریشن نکال دو۔ آپ دیکھیں نا، جب آپ نے کسی کمانڈ کو کینسل کرنا ہوتا ہے تو آپ ڈیسک ٹاپ پہ یا مانیٹر پہ کسی جگہ بھی کلک کر دیتے ہو تو پچھلی کمانڈ جو ہے منسوخ ہو جاتی۔ اسی طرح نا، کوئی بھی چیز توڑ دو کمانڈ منسوخ ہو جائے گی، تمہارا غصہ اتر جائے گا ادھر۔ غالباً امریکہ میں ایک ریستوراں ہے جہاں پہ باقاعدہ پیسے لے کر برتن توڑوائے جاتے ہیں۔ جس بندے کو غصہ ہو وہ اس ریستوران میں آئے اور پیسے جمع کرائے، اتنے اس کو برتن فراہم کر دیں گے، وہ چھوٹے بڑے جو بھی ہے، تو وہ جو بھی ٹائم لگتا ہے آدھے گھنٹے میں توڑ پھاڑ کے جو بھی ہے تو وہ نکل جائے، غصہ اپنا ٹھنڈا کرے، اللہ خیر صلاح۔ کوئی چیز توڑ دو بھائی، یہ رشتے مت توڑو، اس لیے کہ چیز نئی خریدی جا سکتی ہے، رشتہ نیا نہیں خریدا جا سکتا۔ وہ ہمارے دنی کے ایک شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی کوٹھے کاں بہندے رٹھڑے منی ویندے نہیں اگلے رنگ رہندے۔ طلاق کے بعد تم واپس بھی لے لو، وہ طلاق کا نشان دونوں کے ذہن پہ رہے گا۔ اس لیے جس گھر میں ایک ہو جاتی ہے اس گھر میں پھر 3 بھی ہو ہی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی اسی زبان سے نکلتی ہے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، کسی کا تمسخر اڑانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم ولا تلمزوا انفسکم، کسی پر الزام مت لگاؤ۔ ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کے برے لقب مت رکھو۔ جاسوسی مت کرو، سوء ظن مت کرو، اور کسی کی غیبت مت کرو۔ یہ سارے گناہ کس کے گرد پھرتے؟ زبان کے گرد۔ اچھی بات کا اچھا اثر ہوتا ہے اور بری بات کے برے اثر کو کوئی نہیں پھر روک سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من یضمن لی ما بین لحییہ، ما بین لحییہ، یہ بھی لحیہ، یہ بھی لحیہ، ما بین لحییہ، زبان، جو مجھے ضمانت دے اس چیز کی جو 2 داڑھیوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، اور جو اس کے 2 پاؤں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ کی۔ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی۔ اور یہ جو ما بین رجلیہ ہے، یہ بھی زبان کے بغیر کچھ نہیں کرتی، وہ 5واں گیئر ہے۔ پہلا گیئر زبان ہی ہے، معاملات ادھر سے طے ہوتے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے،
ان العبد لیتکلم بالکلمۃ ما یتبین فیہا، ایک بندہ کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جس کی اس کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہوتی، معمولی سمجھ کے کہہ دیتا اس کہ اس سے کیا ہوتا ہے، یذل بہا الی النار ابعد مما بین المشرق والمغرب، وہ آگ میں جا کر گرتا ہے جہنم میں جنت سے اتنا دور جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ یہ مسلمان کی بات ہو رہی، جیسے کہا کہ جی انہوں نے بھگوان سے مانگ کے لے لیا، ہمیں اللہ نے کیا دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، عرش الہی ہلا ہوگا۔ اس دن جو نافرمانیاں تم نے کی، چھڑے صرف نفل پڑھے، اس کے بعد ساری نمازیں چھوڑ دیں، پورا ملک ویران، جگہ جگہ سکرینیں لگی ہوئی، وہ نماز پڑھنے گئے تھے، کوئی بھی نہیں، جو ناچ گانا ہو رہا تھا۔ اللہ کی حدیں توڑ کے، یقین کریں میں اس دن اتنا ڈرا ہوں کہ میں نے پڑھا تھا کتابوں میں کہ فلاں قوم بحیثیت قوم لاہ و لعب میں مبتلا ہو گئی تھی، یہاں تک کہ پیغمبر کو کہنا پڑا الیس منکم رجل الرشید، اور تمہارے اندر کوئی بھی بندے کا پتر نہیں ہے۔ پوری قوم لاہ و لعب میں مبتلا تھی، 24 گھنٹے پتا چلتا تھا کہ اس قوم کا سوائے، دیکھیں یورپ والے کرتے ہیں، ان کے سارے مسئلے حل ہوئے ہیں، ان کے پاس سوائے عیاشی کے اور کوئی ٹاسک کوئی نہیں، وہ ہر کچھ کر چکے ہیں۔ تمہارے سارے مسائل پڑے ہوئے ہیں، لوگ بھوک سے خودکشی کر رہے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، صبایت عروج پر ہے، ایک دوسرے کے تم گلے رسا روک کے پوچھتے ہو کون ہو تم، مہاجرہ تو بچ جائے گا، سندھیا تو مار دو گے۔ ایک دن کے لیے قوم مجتمع ہوئی ہے، تو ہوئی بھی ہے تو کس پر ہوئی ہے؟ اللہ رسول پر نہیں، پاکستانیت پر۔ اور وہ ایک دن کا خواب تھا، وہ دلہن ایک رات کی تھی نا، یہ اتحاد ایک رات کا تھا، اس کے بعد پھر وہی۔ دریائے سندھ پر انڈیا نے 3 ڈیم بنا لیے، کبھی ایک بیان بھی سنا ہے آپ نے؟ یہ جو پاکستان کے مامے ہیں جن کو بڑی فکر ہے دریائے سندھ کی، پاکستان کو ایک نہیں بنانے دے رہے، اس نے 3 بنا لی، 75% مکمل ہو گئے۔ یہ نرا فراڈ تھا، بحیثیت قوم لاہ و لعب میں سرکاری طور پر اعلان کر کے مبتلا ہونا، عذاب کو دعوت دینے والی، پھر گلہ کرنا کہ انہوں نے بھگوان سے لے لیا، ہمیں اللہ نے کیا دیا؟ تو تم احسان نہ کرو، تم بھی بھگوان سے جا کے لے لو، باقی کچھ بھی جو رہتا ہے۔ احسان تو اللہ پاک جو احسان جتلاتا ہے، قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہو اپنے اسلام کا میرے اوپر احسان مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، کوئی ایمان کی رمق کوئی تمہارے پاس ہے تو اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ تمہیں ہدایت دیا، نہ کہ تمہارا اللہ کے اوپر احسان ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ جہاں چودھری چرن سنگھ ہے وہاں چودھری پرویز بھی ہو جائے تو کیا ہے، اس کا کون سا نقصان؟ تو کلمہ سوچ کر کہنا چاہیے کہ اس سے رب تو ناراض نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب لکھا کرتے تھے، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تم لکھا کرتے تھے میری احادیث، اب کیا ہوا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لکھ نہیں رہے۔ کہا جی مجھے کچھ لوگوں نے منع کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ جو بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلتی ہے تم لکھتے چلے جاتے، اور حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو لکھو، اللہ کی قسم میں غصے میں ہوں یا خوشی میں،
اس زبان سے سوائے اس کے کچھ نہیں نکلتا جس سے میرا رب راضی ہو. سورت نازل ہوئی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا نبی ایسے نہیں بول، اپنی مرضی سے نہیں بول دیتا، بلوایا جاتا ہے. تو سوچ سمجھ کر ایک بات، کوئی لطیفہ دین کا، اولاد نہیں کوئی جملہ کہہ دینا. لوگ درباروں سے مانگ کے ساتھ ساتھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم توحید کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے سال ہو گیا ہمارے گھر بلی کا بچہ بھی پیدا نہیں ہوا. یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. عن سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قلت ما اخوف ما تخاف علی. اے اللہ کے رسول، میرے حق میں آپ سب سے خوفناک چیز کون سی دیکھتے ہیں جس سے مجھے ڈرنا چاہیے؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نکالی اور اس کو پکڑا اور فرمایا ہاذا، اس سے ڈرو، تیرے حق میں یہ سب سے خوفناک چیز ہے. اس کی ذرا سی حرکت، کتنا گیپ ہوتا ہے منہ کے اندر، یہ ہلتی ہے تو 2-4 سینٹی کے اندر ہلتی ہے اور مشرق اور مغرب کے فاصلے جتنا جہنم میں پھینک دیتی. اور ہم سب سے جو ایزی لیتے ہیں جس چیز کو، وہ یہی ہے. تھوڑی دیر اس کو ہم خاموش رکھ لیں تو پتہ چلتا ہے ماتم ہو گیا ہے نا. یعنی یہ چلتی رہے تو دنیا آباد نظر آتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے وہ کچھ نہ کہیں، مجلس میں بیٹھے ہوں، 5-7 ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بندہ کچھ نہ کہے تو پتہ چلتا بخار چڑھ گیا ہے، یہ فاتحہ پڑھنے آئے ہیں. کچھ نہ کچھ کہنا چاہیے. نہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا. جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اللہ اور اس سے ملاقات کا ایمان رکھتا ہے. آخرت کا دن کون سا ہے؟ جس دن ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بغیر کسی ترجمان کے. شرطے میں ترجمان بلاتے ہیں، ترجمان کے بغیر اس سے گفتگو ہونی ہے. جس کا اس پر ایمان ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا، تو اسے چاہیے کہ کہے تو اچھی بات کہے، او لِيَصْمُتْ، بخاری کی حدیث، یا پھر چپ رہے. یعنی جب بناؤ تم اس سے تو سونا بناؤ، جب نہیں بنانا تو پھر اس کو سیو کر لو نا، بچاؤ اس کو تاکہ یہ سونے کے لیے بچی رہے. فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے انسان کو بنایا ہے، ہم انسان کے خالق ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کو کیا وسوسے آ رہے ہیں. وسوسے جب تک اندر رہیں، انہیں زبان نہ دی جائے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے وہ کتنا گندا ہو، کتنا برا ہو، اللہ کے بارے میں ہو، رسول کے بارے میں. اس لیے کہ اور بھی بہت سارے گند ہم اپنے اندر لیے بیٹھے ہیں نا، لیکن جب تک وہ باہر نہ نکلے بندہ پاک ہی رہتا ہے. باہر نکلے تو وضو ٹوٹتا ہے. جب وہ وسوسہ الفاظ کا روپ دھار لے، آیت مکمل ہوتی ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. رگے جاں سے ہم اس کے زیادہ قریب ہیں، ہمیں کون دھوکہ دے سکتا ہے. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. پھر الفاظ، وہ جو منہ سے نکلنے والی ہوا ہے، وہ الفاظ کا روپ نہیں دھارتی کہ ایک مستعد لکھنے والا فوراً اس کو ریکارڈ پر لے آتا.
اب محاسبہ ہوگا، اب وہ وسوسہ نہیں رہا، تیرا عمل بن گیا، لہذا وسوسے کو وسوسہ رہنے دے، اس کے پیچھے مت دوڑیں۔ کہتے ہیں کہ وسوسے کی مثال سانپ کی سی، وسوسے کی مثال سانپ کی سی ہے، جسے پھینکنے کے لیے بھی پکڑو تو وہ ڈس لیتا ہے، تم اس کو دور کرنے کے لیے بھی اس کے پیچھے پڑ جاؤ گے نا تو پاگل ہو جاؤ گے۔ جب اللہ رسول کے نزدیک اس کی اہمیت کوئی نہیں، اسے اہمیت مت دو، یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو آیا چلا جائے گا۔ انسانی دماغ ڈش کی طرح اوپن ٹو فری ٹو اوپن ایئر، جو بھی آ رہا ہے فری ٹو ایئر، جو بھی ادھر سے آتا ادھر چلا جاتا ہے۔ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ مت کریں نا، ٹیون مت کریں قلب کے اندر، اس کو کوئی مسئلہ نہیں۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، پہلی وہ متفق علیہ حدیث تھی، یہ ترمذی کی حدیث ہے، حسن حدیث ہے۔ پہلی میں یہ کہا تھا کہ جو مجھے ضمانت دے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ یہ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حدیث ہے اور یہ ترمذی کی ہے اور حسن حدیث ہے۔ اس میں حضور فرماتے ہیں، من وقاہ اللہ شر ما بین لحییہ وشر ما بین رجلیہ دخل الجنہ، جس شخص کو اللہ نے بچا لیا اس چیز سے جو اس کی دو داڑھیوں یا داڑھوں کے درمیان ہے اور جو اس کے دو پاؤں کے درمیان ہے، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ باقی معاملات ایزی۔ حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، من نجات، نجات کا رستہ کون سا ہے، کون سا عمل ایسا ہے کہ جس سے نجات مل جائے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو پکڑ کے رکھ۔ اللہ پاک نے اس کا ڈھکن بنایا نا، چڑھا کے رکھو۔ امسک علیک، یہ وہ مداری کی پٹاری میں سانپ ہوتا ہے نا، یہ سانپ ہے، اس کو پٹاری میں بند کیا گیا ہے۔ امسک، اس کا ڈھکن مت کھولو۔ امسک علیک لسانک، یہ پہلا مشورہ ہے نجات کا۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تجھے تیرا گھر کفایت کرے۔ اپنے آپ کو بغیر ضرورت اپنے گھر سے باہر مت لے جاؤ۔ کوئی ضروری کام ہے، نکلو اور کر کے پلٹ کے فوراً گھر پہنچو۔ یہ جو آج چھٹی ہے یار، صبح نکلے 10 بجے سے پورے بازار پھر کے لینا کچھ بھی نہیں، ریٹ پوچھنے ہیں اور اس کا حساب لگانا ہے کہ جب چھٹی جاؤں گا سال بعد تو پھر کس دکان سے لوں گا۔ بد نظری کرنی ہے، جہاں عورتیں 4 دیکھی کھڑی ہیں جس دکان میں، وہاں بھی گھس گیا، کپڑے دیکھنے شروع کر دیے۔ بازار اللہ کی مبغوض ترین جگہ ہے، سب سے زیادہ نفرت اللہ پاک کو بازار سے ہے۔ بازار ضرورت کی ایک جگہ ہے، جیسے گھر میں باتھ روم ایک ضرورت کی جگہ ہے، لیکن سارے کراہت ہی کرتے ہیں باتھ روم سے، جب تک ضرورت نہ ہو جاتا نہیں ہے، اور ضرورت پوری ہو جائے تو نکل بھاگتا ہے وہاں سے، کرسی بچھا کے بیٹھتا کوئی نہیں۔ بازار باتھ روم ہے، ٹوائلٹ ہے، تمہاری ضرورت ہے، لیکن ضرورت پوری کرو اور نکلو وہاں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان صبح پہلے بندے کے ساتھ بازار میں جہنم کا جھنڈا لے کر داخل ہوتا ہے، پہلے بندے کے ساتھ، اور آخری نکلنے والے بندے کے ساتھ وہاں سے نکلتا ہے، سارا دن جہنم کے لیے وہاں سے بھرتی کرتا رہتا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے حضور سے سوال کیا تھا، حضور نے کہا جبریل آیا تو میں اس سے پوچھوں گا۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، اللہ پاک کو سب سے محبوب جگہ کون سی؟ تو آپ نے فرمایا جبرائیل آیا تو اس سے کہوں گا، اللہ پاک سے پوچھ کے بتائے گا۔ جبرائیل سے حضور نے پوچھا کہ تمہیں کوئی پتہ ہو کہ اللہ پاک کو کون سی جگہ محبوب ہے؟ کہا مجھے پتہ نہیں لیکن میں اللہ پاک سے پوچھوں گا۔ پھر اللہ پاک سے پوچھا اور وہ جواب لے کر آئے کہ میرے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجد ہے، اور سب سے مبغوض جگہ بازار ہے۔ یہ جو کنکریاں ہوتی ہیں جن کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، یہ بے جان نہیں ہیں، ہمارے لیے ہوں گی لیکن ان کی اپنی ایک زندگی ہے، وہ اللہ کا ذکر بھی کرتی ہیں۔ پہاڑ، وَسَخَّرْنَا لَهُ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ، پہاڑ تسبیح کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، سارے پتھر کوئی پتھر دل نہیں ہوتے، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نہر نہ بھی ہو تو کچھ نہ کچھ پانی نکل ہی آتا ہے، چشمہ نکل آتا ہے، کوئی کنویں کا پانی نکل آتا ہے، کم از کم اندر سے گیلا ہوتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ کل رات 7.4 میگنیٹیوڈ کا جو ہے وہ زلزلہ پھر جاپان میں آیا ہے، آفٹر شاکس میں، اور ہر روز دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں یہ کھٹ پٹ اب چل پڑی ہے۔ کل ایک ساتھی بتا رہے تھے، میں نے کہا دیکھیں زمین اب تھک گئی ہے، اس کے اندر بھی آگ لگی ہوئی ہے، انسان نے اس کی پشت پر بھی آگ جلا دی، اندر اس کی اپنی آگ ہے، اوپر ہم نے جہنم کی جلا دی، ہر نافرمانی ہم اس زمین پر کریں، کیا کرے وہ؟ تو پتھر جو ہے، سارے پتھر نہیں ہوتے، پتھر دل نہیں ہوتے، انسان کو فرمایا ثم قست قلوبکم، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ جیسے یہ پتھر ہیں، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی سخت ہیں۔ یار انسان کا گوشت کھانا، مرے ہوئے انسان کا گوشت کھانا، موت تو بڑے بڑے سنگ دل لوگوں کے دلوں کو نرم کر دیتی ہے، بڑے گناہگار اس کو دیکھ کے سیدھا ہو جاتے ہیں مرے ہوئے کو، اپنے بچے کھا جانا، یہ پھر انسان ہی کر سکتا ہے۔ ثم رددناه اسفل سافلین، یہ کام جانور بھی نہیں کرتے، شیر بھی اپنا بچہ نہیں کھاتا، بھیڑیا اپنا بچہ نہیں کھاتا۔ ثم رددناه اسفل سافلین، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو پکڑ کے رکھ، اس کی حفاظت کر، اس کو لگام دے، اس کا مراقبہ کر، دوسروں کے عملوں کے پیچھے مت پڑو۔ کسی نے پوچھا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حجاج بن یوسف جنتی ہے یا جہنمی؟ آپ نے اسے غور سے دیکھا اور فرمایا بھتیجے، قیامت کے دن تیرا چھوٹے سے چھوٹا گناہ حجاج کے بڑے سے بڑے گناہ سے زیادہ تیرے لیے نقصان دہ ہے، تو اپنوں کی فکر کر، اس کو چھوڑ۔ جب تجھ سے ان کا محاسبہ نہیں ہونا تمہیں فکر کیوں لگی ہوئی ہے؟ تو اپنی سوچ، تو جنتی ہے کہ جہنمی ہے، اپنی جمع تفریق کر۔ جب آدمی لائن میں لگا ہوتا ہے حویہ بنانے کے لیے تو دوسروں کے پیپر کم دیکھتا ہے، اپنے بار بار پلٹ کے دیکھتا ہے کوئی رہ تو نہیں گئی، ضرورت کاپی کی ہوتی ہے، اصل بھی ساتھ لے جاتا کہ ان کے موڈ کا پتہ کوئی نہیں، دلا کا جی بس لی، تو احتیاطاً وہ بھی ساتھ لے لو
تو آخرت کی تیاری کرنی ہے، پلٹ کے واپس آنا کوئی نہیں ہے دنیا میں کہ اصلی والی لے کے آنی ہے، اصل نقل ساری ساتھ ہی جانی ہے۔ تو جائزہ لیتے رہا کرو کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ نشانیاں ساری اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر یہی تو بتایا، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، دو ٹیمیں ہیں۔ عربی میں آپ کو پتہ ہے فریق کس کو کہتے ہیں؟ ٹیم کو کہتے ہیں۔ فریق قرۃ القدم، فریق قرۃ السلہ۔ تو فریق کا مطلب ہے ٹیم۔ آخرت میں دو ہی ٹیمیں ہونی ہیں، دنیا میں میچ ہو رہا ہے ان کو، خیر اور شر کا۔ وہ جبرائیل سے کہا تھا نا، مکالمہ جو اقبال نے کوٹ کیا ہے جبرائیل کا اور ابلیس کا، تو اس میں شیطان کہتا ہے جبرائیل سے، جبرائیل کہتے ہیں کہ یار جب کبھی بھی ہم فرشتے بیٹھتے ہیں وہاں پہ تو تیرا ذکر نکل ہی آتا ہے، تو اب بھی بندے کا بچہ نہیں بنتا کہ توبہ شوبہ کر لے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب وہاں میری گزر ممکن نہیں، کر گیا سرمست، کس قدر خاموش ہے عالم بے کاخوں کو۔ یہ جو دھوم دھڑکا میں کہ جنون گروپ میں نے دیکھا، اب تو مجھے وہاں جا کے تو بالکل ڈر کے رہنا، اب تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، کون طوفان کے تمانچے کھا رہا ہے میں کہ تو، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ کہتا تم تو بیٹھے نا باہر اسٹیڈیم میں، یہ جو میرا میچ انسان کے ساتھ چلا ہوا ہے نا، تمہیں کیا پتا کتنا مزہ ہے۔ کبھی میں جیت جاتا ہوں، کبھی یہ جیت جاتے ہیں، کبھی میں سارے ان پر باجے چڑھا دیتا ہوں، پھر یہ جا کے میں میدان عرفات میں صاف ہو کے بالکل تو جناب علی پھر برابر ہو جاتا ہے میچ۔ پھر جس طرح آدم علیہ السلام صاف پاک ہو گئے تھے، وہ پھر صاف پاک ہو جاتے ہیں۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، یہ جنت اور جہنم کا میچ ہے۔ ایک ٹیم نے جنت میں جانا ہے، ایک جہنم میں جانا ہے، سب کی نشانیاں لگی ہوئی ہیں، دیکھ لیں بسم اللہ کر کے ہم کس میں سے۔ ایک یہ زبان پکڑ اور اپنے گھر تک محدود رہے، جب بھی تم مجمع میں بیٹھو گے تو پھر یہ کنٹرول نہیں ہوگی نا، تم کرنا بھی چاہو گے تو دوسرا اس کو سٹارٹ کر لے گا، دوسرا اچھا بات نیکی سے شروع کریں گے، لیکن شیطان ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، وہ گھما پھرا کے پھر لے آتا ہے وہاں۔ اور فَأَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنی خطاؤں پر روتا رہا کر۔ یہ ہے اصل میں کہ مومن جو ہے وہ خطا کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے کہ جو اس پر گرا چاہتی ہے، اور منافق اس کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے جس کو اس نے اڑا دیا ہے۔ مومن کو جب بھی شیطان چابی دیتا ہے تو بڑا نیک آدمی ہے، دیکھ دنیا کیا کیا کر رہی ہے، اسے فوراً اپنے گناہ یاد آ جاتے۔ ایک فولڈر میں نے وہ والا بھی بھر کے رکھا ہوا ہے، اللہ پاک معاف کرے۔ عمر فاروق جیسی ہستی کہتی ہے برابر سرابر بھی چھوٹ جائیں تو سمجھیں گے کہ فائدے میں ہے، برابر سرابر بھی چھوٹ جائیں تو۔ جی تو زبان جو بظاہر ہمارے کنٹرول میں ہے، ہمارے قبضے میں ہے، لیکن اصل میں ہم اس کے قبضے میں ہیں۔ یہ چاہے تو ہمیں جنت کا دورہ کروا دے، یہ چاہے تو ہمیں جہنم کا غوطہ لگوا دے، ہم اس کے قابو میں، جبکہ اس کو ہمیں قابو کرنا چاہیے تھا۔ جو جتنا کم بولے گا، من سکت او من صمت نجا، جو چپ رہ گیا وہ نجات پا گیا۔ کوئی شکاری شکار پہ نکلا ہوا تھا، پرندے سہمے ہوئے تھے، خاموش تھے،
ایک پرندہ بولا، شکاری نے جھٹ دیکھا، تیر چلا دیا، نیچے گرا، ذبح کرنے لگا تو جو اللہ والا پاس کھڑا تھا نا، اس نے کہا سچ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صمت فقد نجا، جو چپ رہے وہ بچ گئے، تو بولا پکڑا گیا، چھری تھلے آ گیا تو اس میں ضرورت کی حد تک معاملے کو رکھا جائے، دین کی بات کی جائے، اللہ رسول کی بات کی جائے، توحید کی بات کی جائے، خیر کی بات کی جائے۔ یہ افسونہ بنا رہے ہیں، اپنی جنت بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملأها او تملأه، سبحان اللہ آدھا پلڑا ہے، جو تولے جائیں گے نا قیامت میں، آدھا پلڑا اس کا سبحان اللہ، والحمدللہ، اور جب بندہ الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو پلڑا پورا بھر جاتا ہے نیکیوں۔ یہ ہے کمائی کا ذریعہ۔ ہر وقت بندہ یہ سوچے، وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی جب آپ کہہ رہے تھے کہ دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے، اصحاب اعراف جو ہیں جن کی جنت اور جہنم، چونکہ دونوں پلڑے برابر ہوں گے تو ان کا کیس ڈیفر کر دیا جائے گا کہ اس کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے جن کے کلیئر ہیں یس اور نو، جنت اور جہنم، ان کے فیصلے کر دیے جائیں، ان کا بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ تو وہ اصحاب اعراف ہیں۔ کہا کہ اس دن بندے کو حسرت ہوگی، اس دن بندے کو حسرت ہوگی کہ یار کیا تھا، ایک دفعہ میں سبحان اللہ کہہ دیتا تھا یہ جھک جاتا، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا یہ جھک جاتا۔ اسی لیے اس کو کہا گیا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، یوم الحسرہ، وہ یوم حسرت ہے، حسرتیں ہوں گی، کاش میں فلاں کی مجلس میں نہ بیٹھا ہوتا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول کا رستہ اپنایا ہوا ہوتا۔ وہ یوم حسرت ہے۔ تو وہ جو اصل میں جو بات رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کی حاجات جن لوگوں کے ہاتھوں پوری ہوتی ہیں، اللہ پاک ان کا کیا اعزاز فرمائے گا قیامت کے دن کہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے اور بجلی کی چمک کی طرح پل صراط کو عبور کر جائیں گے، اور انبیاء ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ کس امت کے نبی، اتنا اعزاز ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا اصل میں یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، اللہ پاک۔ تو اس کا قیامت کا ایک منظر کوٹ کیا گیا کہ ایک بندے کے دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے، تو اللہ پاک اس سے کہیں گے کہ چونکہ تو نے میری بہرحال اتنی عبادت کی ہوئی ہے، پلڑے بھر دیے تو نے، تو میں تمہیں موقع دیتا ہوں کہ تم کسی سے ادھار لے آؤ، میں تمہارے نامہ اعمال میں ڈال دوں گا، ادروائز ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہوگا کہ اللہ پاک اس سے کہیں گے کہ تو مانگ کے لے آ کسی سے، ٹھیک ہے میں اون کر لوں گا۔ جائے گا بندہ، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھی بھاگ جائے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، امی بھی بھاگ جائے گی، ابا بھی بھاگ جائے گا، وَصَاحِبَتِهِ، بیوی بھی بھاگ جائے گی، وَبَنِي، بیٹے بھی جواب دے جائیں گے۔ پلٹے گا، بڑا پریشان ہوگا، نادم ہوگا کہ میں نے ان کے پیار میں جو نہ کرنا تھا وہ بھی کر ڈالا، بے وفا تیری ایک خوشی کے لیے، میں نے ہر کرپشن کی ان لوگوں کے لیے۔ اور آج یہ جواب دے گئے ایک نیکی تھی یار، میں کوئی کھوتی بھر کے تھوڑی کہہ رہا تھا، ایک نیکی دے دیتے میرا پلڑا جھک جاتا، امی کو بھی خیال نہیں آیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ جنت میں چلا جائے۔ اور پچھتاوے، یہ جو پچھتاوے ہیں یہ ایسا روگ ہے، کسی حکیم کے پاس اس کا علاج کوئی نہیں ہے، کسی وٹامن سے ٹھیک نہیں ہوتے، یہ امینو ایسڈ اس کا کچھ بھی نہیں کرتا، یہ پچھتاوا ایسی بیماری ہے۔ رستے میں ایک بندہ بیٹھا ہوگا، وہ کہے گا بھائی صاحب حال تو میرا بھی برا ہے لیکن یہ تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہے گا
کیا بتاؤں تمہیں. آج ایک نیکی کا سوال کیا ہے میں نے امی سے، ابا سے، بھائی سے، بیوی سے، بچوں سے، کسی نے نہیں دیا. میں نے ان کے لیے دنیا میں کیا 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 ہے، اور یہ جو میں نے نامہ اعمال بھرا ہوا ہے بائیں پلڑے والا، وہ میں نے ان کے لیے بھرا ہے، ان کا بھرا ہوا ہے وہ. اور بدلے میں ایک نیکی مانگی تھی، نہیں دی. اس نے کہا بھائی صاحب ادھر آؤ، یہ میرے پاس ایک نیکی ہے یار، تم لے جاؤ. اگر تم اس کی وجہ سے جنت میں چلے گئے تو میں سمجھوں گا کسی کام آ گئی، ورنہ میرا تو حال یہ اب اس ایک نیکی سے میں نے کیا کرنا. اللہ پاک سب کچھ جاننے کے باوجود سے پوچھیں گے تمہیں کس نے دی ہے یہ نیکی. اللہ پاک رستے میں ایک بندہ بیٹھا، جاؤ دیکھو اگر وہیں بیٹھا تو اسے بھی لے آؤ ساتھ. اس بندے کو لے کر آئے گا تو اللہ پاک اس سے پوچھیں گے اسے ماں نے نہیں دی، باپ نے نہیں دی، بھائیوں نے نہیں دی، اولاد نے نہیں دی، بیوی نے نہیں دی، تو نے کیوں دی؟ کہے گا اللہ پاک اگر میری نیکی سے تیرا ایک بندہ جنت میں چلا جائے تو میں سمجھوں گا کہ میری نیکی کسی کام آ گئی ہے. تو اس میں میرا تو ظاہر ایک نیکی تھی، اب کہاں تلنی، گناہوں کی تو میں نے بڑی گٹھڑی بنائی ہوئی ہے. اللہ پاک اس سے کہیں گے کہ تو مجھ سے زیادہ سخی نہیں ہے، پکڑ اپنے بھائی کا ہاتھ اور دونوں جنت میں جاؤ. یہ ہے کہ اس کو آخرت میں بھی اپنے بھائی کی فکر تھی، وہاں بھی اس نے سیکریفائی کیا کہ کوئی بات نہیں، اگر میری نیکی سے اس کا بیڑا پار ہوتا ہے تو ہو جائے. تو اللہ پاک نے کہا کہ نہ، اس معاملے میں مجھ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، مجھ سے زیادہ دیالو کوئی نہیں ہو سکتا کہ تو ایک بندے کو جنت میں بھیج دے اور میں نہ بھیج سکوں. اس کا مطلب ہے تو جیت گیا میں ہار گیا، ایسا نہیں ہو سکتا. دونوں جاؤ جنت میں، ایک کو تیری نیکی نے بھیجا، ایک کو میں بھیج رہا ہوں. تو یہ ہے کہ جو یوم حسرت ہوگا اس وقت بندے یہ کہیں گے کہ کاش میں نے ایک دفعہ یار سبحان اللہ اور کہہ دیا ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ پاک جنت میں اس کے لیے اتنا بڑا درخت لگاتے ہیں کہ عربی نسل گھوڑا 100 سال دوڑتا رہے تو اس کے سائے میں سے نہیں نکل سکتا. ایک دفعہ سبحان اللہ. کلماتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان حبیبتان عند الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ہیں زبان پر سے جلدی ادا ہو جاتے ہیں. یہ جو ہم گانے گاتے ہیں یہ بڑے بڑے مشکل گانے ہوتے ہیں، یہ بڑے آسان سے ہیں. خفیفتان علی اللسان اور ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے وزنی ہیں اور رحمان کو بڑے محبوب ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. زبان کا کام ہے بھائی صاحب. اس میں تو کوئی پٹرول تو نہیں ہے کہ بعد میں کہ پٹرول کی قیمتیں چڑھ گئی ہیں تو اب جو ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے. پیٹرول کے بغیر بھی چل جاتی ہے نا یہ سبحان اللہ کا. کسی پر لعنت کرنے کی بجائے، کسی کو گالی دینے کی بجائے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کتنی دیر لگتی ہے. لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ بڑے بے تکلف موڈ میں نا اللہ پاک سے کہا کہ اللہ پاک کوئی خاص ذکر ہو جو میرے لیے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی مجھے کوئی خاص وظیفہ بتائیے آپ. کہا اللہ پاک مجھے کوئی خاص اپنا ذکر بتا دو. فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ. تو ان کہا کہ اللہ پاک یہ تو سارے ہی کہتے ہیں، میں تو خاص مانگ رہا ہوں. کہا موسیٰ لا الہ الا اللہ. پھر کہا کہ اللہ پاک یہ تو ساری مخلوق کہتی ہے، میں کوئی خاص. فرمایا موسیٰ تو بڑا ایزی لے رہا ہے لا الہ الا اللہ کو. زمین اور آسمان اور ان میں جنتوں اور جہنموں سمیت سب کچھ ہے جو سارا ایک پلڑے میں رکھ دوں اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ رکھ دوں تو لا الہ الا اللہ جھکا لے گا. اس کا مطلب یہ ہوا
کہ جس نے صدقے دل اور یقین کے ساتھ اور عمل کے ساتھ کہا لا الہ الا اللہ، یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہا اور بیٹے مانگنے کہیں جا کے کسی درگا دیوی کے یہاں چلا گیا یا دمڑیاں والی سرکار کے جا کے کھڑا ہو گیا، یہ لا الہ الا اللہ نہیں، یہ فراڈ ہے۔ اصلی والا لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد پھر کتنے گناہ رکھنے دوسرے پلڑے میں، اصلی والا۔ جب اصلی والا ہوگا تو اللہ پاک کا پیار اس پر ٹوٹ پڑے گا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ پھر وہ گناہ ہونے ہی نہیں دے گا، اس کی لو یا لا الہ الا اللہ کے ساتھ لگ جائے گی۔ یہ لوگ نہ کہ یہ تو بڑا جی آسان نسخہ جی، لا الہ الا اللہ کہہ دیا گناہ کر لیا، او بھائی یہ وہ والا لا الہ الا اللہ نہیں ہے، یہ نقلی ہے، امیٹیشن۔ اصلی والا ادھر جانا ہی نہیں دیتا، پھر ادھر لو لگ جاتی۔ وہ بندہ حدیث البطاقہ، کارڈ والی حدیث، پرزے والی حدیث، اس کا نام ہی حدیث البطاقہ ہے کہ اس کے 99 نکلیں گے پرنٹ مشرق سے مغرب تک گناہوں کے۔ وہ ان کی لینتھ ہی دیکھ کر وہ بندہ تو خود ہی وہ پرنا موڑے پہ سٹ کے چل پڑے گا جہنم کی طرف، کہ چلو ذرا پینڈا جلدی ختم ہو جائے گا، سزا جلدی، ادھر یہاں بیٹھ کے صاحب میں کہ ٹائم ضائع نہ ہو۔ تو اللہ پاک اسے بلائیں گے کدھر چلے، وہ کہے گا اللہ پاک ادھر ہی چلا ہوں جدھر یہ 99 ورقے بتا رہے ہیں۔ کہا جائے نہیں، آج حساب کا دن ہے، لا تظلم نفس شیئا، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، تیرا ہمارے پاس ابھی حساب باقی ہے۔ کہا ایک پرزہ اسے پکڑایا جائے گا کہ یہ لے اور اپنے پلڑے کے پاس جا کے کھڑا ہو، اپنی تکڑی کے پاس بندے کو کھڑا کر کے تلوائے جائیں گے اعمال اس کے۔ بڑا ہی سخت دن۔ اور وہ بندہ پاس جا کے کھڑا ہوگا اور کہے گا اللہ پاک یہ بطاقہ کیا کرے گا، یہ 99 تو سارے وہ ہیں نامہ مال والے۔ کہا جائے گا بہرحال تول تو ہوگا، وہ رکھا جائے گا اور اس کا وہ لا الہ الا اللہ اس پہ لکھا ہوگا، وہ سچے دل والا وہ جھکا لے گا اور وہ 99 ہلکے ہو جائیں گے۔ یہ زبان کا کمال ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔